بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آدمی کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کیا اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے یا بتانا ضروری نہیں؟ تو جناب اعلیٰ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے ذمہ یہ بھی واجب ہے کہ وہ مستحقین، غرباء، مساکین، یتیم، ان لوگوں کو تلاش کرے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور کس طرح تلاش کرے؟ جس طرح ایک پکا مومن نماز کے وقت میں وضو کرنے کے لیے پانی کو تلاش کرتا ہے، اس طرح شدت اور بے چینی سے تلاش کرے مساکین اور غرباء کو۔ اب تو حالت یہ ہے کہ مالداروں کی اکثریت فرعون بن چکی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے مالدار اچھے بھی ہیں، سخی بھی ہیں، لیکن اکثریت مالداروں کی وہ اس زمانے کی فرعون ہے۔ جو غریب آدمی کو اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دینا بھی گوارا نہیں کرتے، جس طرح نماز، روزہ، حج یہ عبادتیں ہیں، اس طرح نماز اور زکوٰۃ قرآن میں متعدد جگہ اللہ نے ان کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے، تو زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ عبادت کی غرض، عبادت کی منشا، عبادت کا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے۔ مسلمان کی زندگی 24 گھنٹے عبادت میں ہے، 24 گھنٹے عبادت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا، ہم ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کمانا، ہمارا لگانا، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، یہ سارا کا سارا عبادت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پورا کر کے امت کو اس حکم کی تلقین فرمائی، طریقہ بتایا، تو وہ طریقہ عبادت میں ہو، وہ طریقہ زکوٰۃ میں ہو، وہ طریقہ معاملات میں ہو، وہ طریقہ سونے میں ہو، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، وہ عبادت ہی شمار ہوگا۔ اب دیکھیے، عبادت کا مقصد تو عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اب جن کے پاس پیسہ ہے وہ حضرات جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ مستحقین زکوٰۃ کو خود تلاش کریں۔ اب غرباء کی حالت یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے بیچاری عورتیں ہماری، نوجوان، بوڑھے مالداروں کے دروازوں پر جا کر زکوٰۃ وصول کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ دو، ہم غریب ہیں۔ اور مالدار لوگ، اکثر مالدار لوگ وہ فرعونیت کے لبادے میں ہیں۔ اس لیے جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، اور جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، صحیح حدیث ہے، اس کا مال قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔
تو مالدار حضرات غربا مساکین کو تلاش کریں، تلاش کر کے ان کو اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ کی رقم دیں، اور زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ کس جگہ پر بتانا ضروری ہے؟ جس جگہ پر مالدار غریب ایک جگہ پر اکٹھے رہتے ہوں، جیسے مثال کے طور پر مدرسہ ہے، اسکول ہے، تو وہاں پر مالدار بچی بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مالدار اساتذہ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تو وہاں پر جو انتظامیہ والے ہوتے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ ان حضرات کو دیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس طرح مدرسے میں زکوٰۃ دیتے وقت بھی یہ بتانا ضروری ہے۔ ایک فرد کو زکوٰۃ دیتے وقت جو ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دیتے وقت اسے کیوں شرمندہ کرتے ہیں ہم کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، کچرا ہے یہ تو۔ اس لیے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ سخی شمار نہیں ہوتا، سخی شمار وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے بڑھ کر دے، جو زکوٰۃ سے بڑھ کر دے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان بخیل مسلمان سے نہیں ڈرتا جو بخل کرتا ہو، لیکن پکا کافر لیکن ہو سخی، شیطان کہتا ہے میں سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ سخاوت بہت بلند تر عمل ہے، یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے ساتھ جو ہمدردی کے ساتھ پیش آئے گا، نرمی کے ساتھ پیش آئے گا، اللہ اس کے ساتھ قیامت کے دن نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو جو کافر پکا کافر لیکن ہے سخی، شیطان اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اس کی سخاوت کو دیکھ کر کہیں اللہ اس کو ہدایت نہ دے دیں، اور جو بخیل پکا مسلمان ہے اس کی بخل کی نحوست کو دیکھ کر کہیں آخری وقت میں اسے ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ یہ اتنی بڑی خراب عادت ہے۔ اس لیے جن کو اللہ پاک نے مال دے رکھا ہے وہ زکوٰۃ سے بڑھ کر لوگوں کو دیں، مستحقین زکوٰۃ کو تلاش کریں اور اس سے زیادہ، مثال کے کسی کو زکوٰۃ 1000 روپے دینی ہے تو اس کو 1500 روپے دیں۔ یہ مال، یہ جان، یہ وقت، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ غریب کو مالدار کرنے میں، مالدار کو غریب کرنے میں اللہ کو وقت نہیں لگتا۔ اس لیے جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ خود جا جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر مستحقین زکوٰۃ کو وہ رقم دیں، جانچ پڑتال کریں کون سے لوگ ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں۔ اب ان کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ دل میں نیت کر لیں، ان کو کہیں یہ تحفہ ہے، آپ قبول کریں، اور آج ان کی ساری کے ساتھ ان کے سامنے یہ رقم پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان پر احسان نہیں کر رہے، احسان وہ غریب لوگ کر رہے ہیں جو آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس علاقے میں کوئی غریب، مسکین، یتیم، مستحق زکوٰۃ آدمی موجود نہیں ہے، تو اس آدمی کی ذمہ واجب ہے کہ جس ملک میں بھی مسلمان رہتے ہوں اور غریب ہوں، مسکین ہوں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں، یہ وہاں جا کر اپنی زکوٰۃ ان کو ادا کرے۔ یہ صاحب نصاب کی ذمہ واجب ہے۔ تو ہم زکوٰۃ دیتے وقت اس غریب پر احسان نہیں کر رہے، احسان تو اس کا ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں رہ رہا ہے، ہمارے قریب ہے، ہم اس کے ساتھ آج ان کے ساری کے ساتھ اس کو یہ رقم پیش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ ہم اپنے ارد گرد اپنے محلے میں دیکھیں کتنے سفید پوش لوگ ہیں جو شرم کی وجہ سے نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ
اسلام بس چند عبادات کا نام قرار دیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں. جو نماز پڑھتا ہے یہ پکا مسلمان ہے, جو حج کرتا ہے یہ پکا مسلمان ہے. یہ حج, نماز, روزہ یہ مل کر اسلام بنتے ہیں, یہ مل کر دین بنتے ہیں. ان سب کو کرنا ضروری ہے. جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے, اپنے محلے میں مسکین غریب کی مدد کرنا بھی ضروری ہے. جس طرح حج کرنا ضروری ہے, اس طرح محلے میں غریب ہے, مسکین ہے, بیمار ہے, اس کا علاج کروانا, اس کا حال پوچھنا یہ بھی ضروری ہے. اس لیے جن افراد پر زکوٰۃ واجب ہے وہ خود مستحقین زکوٰۃ لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے سامنے عاجز انکساری کے ساتھ یہ زکوٰۃ پیش کریں, کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت عاجز انکساری کے ساتھ کی جاتی ہے, نہ کہ متکبر بن کر. اب تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس کو اللہ نے 2 پیسے دے رکھے ہیں وہ کسی کو زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے تو پھر اس بیچارے کو سامنے کھڑا کر کے تصویر کھینچتا ہے, پھر وہ تصویر میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے, ویلاگ بناتا ہے, پھر وہ میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے, سیلفی لیتا ہے, پھر وہ میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے. انسان کی عزت نفس یہ بہت مکرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت اللہ خانہ کعبہ, اس کو 100 مرتبہ توڑ دیا جائے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا ہے. اب ہم خود سوچ کریں, ایک غریب مسکین کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں, اور یہ گھٹیا قسم کے جو مالدار ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, جو بالکل گھٹیا اور رذیل قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس 2 روپے ہیں تو وہ عورتوں کو بھی پیسے راشن دے دے کر ان سے سیلفی لیتے ہیں, ان کو سامنے کھڑا کر کے پھر وہ میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اس سے بڑا رذیل انسان روئے زمین پر نہیں ہے جو انسان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے. اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کے مال کی, آپ کی زکوٰۃ کی, اس لیے سوچ سمجھ کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ وہ سرعام بھی دی جائے تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت ہو, تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی جدی پشتی مسلمان ہو, اس کا باپ اس کا دادا مسلمان ہو, تو اس کو ترغیب دینے کے لیے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں, کسی دوسرے مسلمان سے عبرت لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ یا اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جیسے نماز مسلمان کے ذمہ ہے ایسے مالدار آدمی پر زکوٰۃ بھی ہے؟ زکوٰۃ خفیہ طور پر دی جائے, اس مسلمان کی عزت خراب نہ ہو, وہ آر محسوس نہ کرے, چھپ کے سے اس کو دے دیں. یہ نہیں کہ غریب کی غربت کا تماشا میڈیا پر بنائے. اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں, قیامت کے دن جس نے جو عمل جس کو دکھانے کے لیے کیا, اللہ فرمائیں گے جا اس کا بدلہ ان لوگوں سے لے. یہ جو میڈیا پہ سیلفیاں اور تصویریں اپلوڈ ہوتی ہیں زکوٰۃ دیتے وقت, یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ ہر انسان کو خود اندر سے پتہ ہے کہ یہ میں کس لیے کر رہا ہوں. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچا جائے. اور جو غریب ہیں, مسکین ہیں, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ مالداروں کے دروازوں پر نہ جائیں, اپنی عزت کو خراب نہ کریں. مالداروں کی اکثریت فرعون بن چکی ہے. آپ اللہ سے مانگیں, جس نے پیدا کیا ہے رزق وہی دینے والا ہے, وہی دے گا. اور یہ جو وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں, ان سے بھی قیامت کے دن پوچھ ہوگی. اللہ پوچھیں گے ایک آدمی سے, میں پیاسا تھا مجھے پانی کیوں نہیں پلایا, میں بھوکا تھا مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. کہ اللہ پانی پیتا ہے, اللہ کھاتا ہے؟ نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں غریب مسکین رہتے تھے, ان کی معاونت آپ نے کیوں نہیں کی؟ ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہو اور عبادت خاص کر صرف اللہ کے لیے ہو.
اس لیے زکوٰۃ عبادت ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔